قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالی کہ ایسے بھی بندے روئے زمین پر تشریف لائیں اور اللہ نے جنہیں بہت کچھ مال و دولت دیا، بے پناہ انعام اکرام، بے انتہا دولت، بے باہ شہرت، دولت و شہرت، اولاد، سب چیزیں دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے اپنے محبوب رب العالمین سے اتنا جی لگایا کہ اس کی محبت میں آ کر کے ساری تمام نعمتوں کو ٹھوکر سے مار دیا اور پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ انہی میں ایک ذات جس کا نام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے پناہ نعمتوں دولتیں دی اور بادشاہ بھی بنایا، جس کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگاتا ہے انسان اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بہت کاوشیں، محنتیں، بے پناہ مال خرچ کرتا ہے، مگر اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے خود ہی ان کے دلوں کو اپنے ان خاص بندوں کی طرف موڑ دیتا ہے جن سے خود بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن اسود کلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم رکھا اور تقریباً 1 سال تک آپ مسلسل اس میں خدمت کرتے رہے، آپ ان کے ملازم رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیں آپ کہ بادشاہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ ہمہ وقت مصروف رہے۔ آج ہمیں وقت نہیں، آج ہمیں ٹائم نہیں، آج ہماری زبانوں پہ یہی شکوے اور شکایتیں ہیں، ہم یہ بات بھول گئے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک بلبلے جیسی زندگی ہماری آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان بندوں کے حالات دیکھیں آپ، ذرا عبرت حاصل کریں، ذرا سنیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں تمام انعام و اکرام کے باوجود، اور انہوں نے وہاں چھوڑ کر کے آ کر ایک باغ میں مزدوری کرنا شروع کی، ملازم بنے۔ آج تو لوگ یہ شکوے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، صاحب ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ہم تو مزدوریاں کرتے ہیں۔ ارے مزدوری کوئی بہت بری چیز تھوڑی نہ ہے، مزدوری بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محنت کش انسان، محنت محبت کرنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے، اس سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ انہی میں حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، ذرا دیکھیں ادھر کی بادشاہت چھوڑی، کوئی مذاق بات نہیں ہے بادشاہت چھوڑنا، آج معمولی عہدہ نہیں چھوڑ سکتا، آج جو بندے کے عادتیں بد بنی ہیں ان کو ترک نہیں کرتا۔ آج انسان اگر بے نمازی بن گیا ابتدا میں تو نمازی بننے کے لیے بہت کوشش کرتا، مگر شیطان اسے قدم قدم پہ روکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ اس نے کوئی ایسی بدفعلی آ گئی، مثال کے طور پہ داڑھی مڑانا شروع کر دی، تو کتنی بار سوچتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا نہ رکھوں گا، اب رکھ لوں گا جب رکھ لوں گا۔ یہ ذاتیں تھیں ایسی جو اپنے رب سے محبت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بادشاہت چھوڑی، چھوٹی موٹی بات میں نہیں عرض کر رہا، بادشاہت چھوڑی اور آپ وہاں ملازم بنے، خدمت گزاری کرنے لگے، اور پھر عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ حضرت یحییٰ بن اسود کلابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز جب آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو ہم 2 ساتھی تھے، ہم نے کہا کہ ہمیں انار لا کے دیں۔ آپ نے انار لا کے دیے تو ان انار میں سے جو انہوں نے انار لا کے دیے 2 انار وہ کھٹے نکلے۔ ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے دنوں سے ملازم، دیکھیے حقیرانہ جملے لوگ آج تم کو بھی بول دیتے ہیں، تو ہمیں تمہیں تو برا لگتا، تمہاری تو نفس کو اتنا چڑھا لیا ہم نے کہ ہمیں تو کوئی اگر ہم نے تو بھی کہتا تو بات بری لگتی ہے،
اور پھر کوئی ہمارے کام میں اگر عیب نکالنے لگے، اگر ہمارے ہنر میں، ہمارے کمال میں اگر کوئی عیب جوئی کرنے لگے تو پھر ہمیں اس سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کتنا صبر اور تحمل کا بہترین ذخیرہ عنایت فرمایا تھا۔ آپ غور کریں کہ حضرت سے جب کہا کہ اس میں آپ نے انار توڑ کے دیے، دونوں انار کھٹے نکلے، ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ کو یہ بھی تمیز نہیں، 1 سال سے آپ یہاں خدمت کر رہے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تجھے سالوں کا سال کام کرتے ہو گئے، ذرا سی اگر کوئی بات کوئی کہتا ہے تو بری لگتی ہے۔ آپ نے ان کو انار دیے، انہوں نے کہا یہ کھٹے ہیں، تمہیں کھٹے اور میٹھے اناروں کی بھی تمیز نہیں۔ آپ نے بڑی عاجزی سے ارشاد فرمایا کہ آپ بتائیں کھٹے اور میٹھے کہاں ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کون سی گوشے میں میٹھے انار لگے میں لا کے توڑ کے دیتا ہوں۔ اشارہ کیا آپ نے، میٹھے انار توڑ کے لا کے دیے۔ خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہی بیان کرتی کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ دنوں بعد، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص عمدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے پاس آیا اور اس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے انہیں پتہ دیا، ایڈریس بتایا، جا کے ملایا تو وہ بہت سارا مال و زر لے کے آیا۔ وہ بلخ سے آیا تھا اور آ کر کے عرض گزار ہوا، آقا یہ بہت سارا مال و زر ہے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں لے کے آئے ہو یہاں؟ مجھے تو اس کی کوئی حاجت ہے نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ آپ کا مال ہے، آپ اسے قبول کرنے۔ بہت اس نے اصرار کیا مگر آپ نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ مگر وہ پھر عرض گزار ہوا، حضور یہ آپ کے چند غلاموں کا مال ہے جو آپ کو ہدیتاً پیش کیا ہے، لہٰذا میں دور سے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے حاضر آیا ہوں، لہٰذا اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ، سارا مال اس پر ڈال دو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس مال کے برابر برابر 3 حصے کرو۔ اس نے 3 حصے کر دیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک حصہ تیرے لیے، کیونکہ تو سفر کر کے آیا ہے، دور سے سفر کی صحبتیں برداشت کی ہیں، لہٰذا اس میں سے ایک حصہ تو لے۔ آپ نے ایک حصہ اسے دیا اور پھر ایک حصہ اور اسے دے کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ بلخ کے غرباء کو، مساکین کو دے دینا، تقسیم کر دینا ان میں، اور ایک حصہ آپ نے حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ حصہ آپ لے لیں بطور ہدیہ، کہ یہ لوگوں میں تقسیم کرا دیں اپنے علاقے میں۔ آپ نے دیکھا بڑے سستر اور حیرت میں یہ رہ گئے کہ اللہ غنی، خود مزدوری کریں، خود جو ہے کام کریں، مگر مال کی طرف توجہ نہ دیں، وہ بھی وہ مال جو حلال مال ہو۔ آج تو لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کر زمینیں غصب کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنے آپ اس پر قبضہ جما رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے جا بجا ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا لوگوں حلال مال کھایا کرو۔ حلال ہے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں۔ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہ جانتا ہی نہیں کہ حرام اور حلال کیا کام ہے، کرنا کیا ہے، بس اسے صرف دولت چاہیے، صرف دولت۔ دولت کی ہوڑ نے ہمیں تباہ کیا، ہم نے اپنے انجام سے لاپرواہ ہو گئے، ہم اخروی زندگی کو بھول گئے، اور ان لوگوں کی اخروی زندگی پہ نظر تھی۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جو بہترین صلح کی ہے کہ نفس کو اپنا غلام بنایا، آج ہم نفس کے غلام بن بیٹھے۔ آپ نے اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں، یہ تو اس مال کی طرف دیکھنا تو بڑی بات ہے، تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ آج
آج ہم زر کے مت والے ہو گئے، آج ہم جو ہے بس مال و دولت میں الجھ گئے۔ اور وہ کیوں دیکھتے کسی طرف ان کی آنکھ جاتی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جس نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیا، جس نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، جس نے سیرت مصطفیٰ دیکھی، جس نے کردار مصطفیٰ دیکھا، جس نے اصول مصطفیٰ پڑھ لیا، سبحان اللہ، وہ کسی اور طرف کیوں جاتا ہے؟ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نے یہ حقیقت ہے کبریا کو دیکھا ہے، جن کا دیدار دیدار کبریا ہے، سبحان اللہ، جن کی زیارت کبریا ہے، سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، نہیں اہل اللہ، تم دنیا کے نظارے دیکھتے ہو، ان سے دنیا تو کجا آخرت کے نظارے بھی چھپتے نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں صرف اور صرف اپنے نبی کے اصول رہتے ہیں، اپنے نبی کی شکل و شباہت رہتی ہے، وہ دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا، جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نے یہ حقیقت ہے کبریا کو دیکھا ہے۔ کیسے ڈوب جائے گی دھار میں میری کشتی، میں نے اپنی کشتی میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو شکوے شکایت کرتا پھرتا، جی میں لٹ گیا، میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں۔ تیرے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے پاس الحمدللہ وہ سرمایہ ہے کہ ساری خلقت تیرے قدموں میں نظر آئے گی، تو ان کا ہو کے تو دیکھ، ان کا بن کے تو دیکھ، ان کی طرف رجوع تو کر۔ کہہ رہی کہ کیسے ڈوب جائے گی دھار میں میری کشتی، میں نے اپنی کشتی میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ تم نے نیچے آپ نے ضعیفہ سے یہ کہا، سنو اماں، میرے نبی کے وہ کردار جانتے تھے نا، وہ کیسے جواب دیتے کہ ہم کو تم کیسے بول رہے ہو؟ آپ نے دیکھا کہ آپ ملازم تھے کھٹے اور میٹھے اناروں کے بارے میں، وہ کیا جانے کھٹے اور میٹھے، یہ دنیا کے وہ کیا جانتے کہ یہ ان کی شان کیا ہے؟ بس اس نے یوں ہی لفظاً اور ایسے ہی بس کہہ بیٹھا وہ، لیکن آپ نے اس کا برا نہیں مانا۔ کیوں برا مانتے؟ کہ وہ جانتے تھے نا، جب میرے نبی پر بڑھیا نے کوڑے پھینکے، اس نے بے پناہ آپ کو اذیتیں پہنچائی، آپ کی راہوں کو تنگ کیا، مگر آپ نے اس کی راہ ہموار کی۔ جس نے آپ کے راہوں کو تنگ کیا، جس نے آپ پر کوڑے پھینکے، جس نے آپ کو ستایا، جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کو ہمہ وقت گالیاں دیں، جس کے لیے ساری محنتیں اور کاوشیں وہ بڑھیا اس لیے کرتی تھی کہ کوئی مصطفیٰ سے مل نہ رہے، اور خود بھی وہاں سے جانے لگی، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جب اس نے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا کہ جس کی بغاوت میں وہ مکہ چھوڑ رہی ہے، جس کی بغاوت میں ہمہ وقت کوشا ہے، جس کی بغاوت میں ہر وقت جو ہے ان کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، ہر وقت لوگوں کو کہتی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس نہ جانا ورنہ وہ اپنا رنگ چڑھا دے گا، اور پھر وہاں سے جا رہی ہے، اسے کیا پتا کہ جب وہ ضعیفہ بوجھ اٹھانے کی بات آئی تو پیغمبر اعظم نے آ کر کے اس کا بوجھ اٹھایا اور اس کے دل جوئی فرمائی۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ نصیحتیں کرنے لگیں کہ بیٹا تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، اور واقعی ایسا پیارا کوئی ہو بھی تو نہیں سکتا کائنات میں، اور کون ہے؟ آپ نے اس کے بوجھ کو اٹھایا، اور پھر بھی اس نے کہا کہ یہ بتاؤ میرے پیارے تمہارا نام کیا ہے؟ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں جس کی آپ برائی کر رہی ہیں، جس کے لیے آپ اتنی کوشاں ہیں، جس کے لیے آپ کو وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی تکالیفیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی محمد عربی ہوں، سبحان اللہ۔ پھر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ کہنے لگیں آپ سے ضعیفہ نے گٹھری لے کے فرمایا، آپ سے ضعیفہ نے گٹھری لے کے فرمایا تو نے کیا بتا بیٹے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، لیکن پھر آپ نے ضعیفہ سے یہ کہا، سنو اماں تم نے نیچے گٹھری کے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کردار پیش کیا ہے کائنات کے سامنے۔ آج ان کا کلمہ پڑھنے والا پریشان ہے، آج ان کا کلمہ پڑھنے والا بے چین ہے، آج ان کے کلمے پڑھنے والے کو اگر ذرا سی کوئی بات کہہ دے تو ایک بات میں وہ 10 باتیں سنا کے رکتا ہے۔ آج بڑا فیاضی ہو گیا ان معاملوں میں۔ اللہ کے بندو،
اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ کردار مصطفیٰ اگر تم اور میں اپنانے تو انشاءاللہ العزیز واقعی دنیا میں ہم سے نہ کوئی ناراض ہو، نہ کوئی شکوے، نہ شکایتیں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ کوئی کسی سے باپ سے بیٹے کو شکوے، بیٹے کو باپ سے شکوے، ماں کو بیٹی سے شکوے، بیٹی کو ماں سے شکوے، شکوے شکایتیں ہی شکایتیں ہیں۔ حالانکہ یہ شکایتیں بہت بری چیز ہیں، بہت بری چیز ہیں۔ میں نے ایک مقام پر یہ عرض بھی کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے 50 سال عبادت کی، ایک اللہ کے نبی نے، حضرت امام غزالی نے نقل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رات ایک نس کو بند فرما دیا۔ جب صبح کو جبریل حاضر ہوئے تو انہوں نے صرف یہ شکایت کی کہ میری نس بند ہے، تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی 50 سال عبادت سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ عبادت ختم ہو گئی، اور یہ ایک شکوہ جو ہے تمہارے اوپر اتنا بھاری پڑا کہ اس شکایت کا جو ہے وزن زیادہ ہو گیا۔ آج شکوے ہیں، آج ناشکری ہے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم پہ یوں نہیں ہے، ہم پہ وہ نہیں ہے، رات دن اس کی نعمتیں کھاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شاکر اور صابر بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے علم دیتا ہے، غیب سے رزق دیتا ہے، غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ واقعی ایسے لوگ جن کے حالات یہ ہیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات دیکھیں آپ کہ اتنے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، لبالب چھما چھم نعمتیں ہونے کے باوجود، شہنشاہیت ملکیت ہونے کے باوجود آپ نے فقیرانہ زندگی اختیار کی اور اس کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے طفیل میں ہم جیسوں کو بھی کم از کم اصول اسلام کا پابند بنائے، اور ہمیں بھی تاریخ اگر ان کی طرح تاریخ دنیا نہیں تو کم سے کم ہر باطل چیز کو اور باطل دنیا کو ترک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔